بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج 5 جولائی ہے اور 5 جولائی کو پاکستان کے جمہوریت پسند یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، کیونکہ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے اس ملک میں ایک طویل مارشل لا امپوز کیا تھا، جس کے بعد پاکستان میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، پاکستان میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوا۔ لیکن آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مارشل لا کی تو آپ مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اس جمہوریت نے ہمیں کیا دیا؟ اس جمہوریت میں وہ واقعات اور وہ مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں جو کہ مارشل لا کے زمانے میں بھی پیش آتے تھے؟ تو آج کے اس پروگرام میں ہم جمہوریت کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کا مقصد 2 قوانین کو منظور کرنا ہے۔ ایک قانون کو امینڈ کروانا ہے، توہین عدالت کا قانون ہے، اور دوسرا ڈول نیشنلٹی یعنی دوہری شہریت کا قانون ہے۔ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ کیا حکومت یہ دونوں کام کر پائے گی؟ اگر کر پائے گی تو کیسے کر پائے گی؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان دونوں معاملات پر حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات جناب قمر زمان کائرہ صاحب نے کل رات کو ایک بریفنگ دی تھی۔ اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے کہ انہوں نے دوہری شہریت کے معاملے پر کیا کہا تھا۔ پاکستان کے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وہ بہن بھائی جو دیگر ممالک میں ہیں، یہ ہمارا مینیفیسٹو تھا کہ ہم ان کو رائٹ ٹو ووٹ بھی دیں گے اور ان کو نمائندگی کا حق بھی دیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت کشمیر کے اندر، کشمیر کی جو ہماری اسمبلی ہے، اس میں باقاعدہ اوورسیز پاکستانیز کی ایک سیٹ ہے، ڈیڈیکیٹڈ سیٹ ہے۔ سو ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو ذرا کنفیوز کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک لیجسلیشن آج جو ہے وہ یہ اس کی منظوری دی گئی۔ تو یہ دوہری شہریت کے بارے میں انہوں نے معاملے کو بہت ہی سادہ سے انداز میں پیش کیا ہے، اور اسی انداز میں انہوں نے جو توہین عدالت کے قانون میں وہ ترمیم لا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ آئین کا آرٹیکل 248(1) وہ پرائم منسٹر کو، وہ منسٹرز کو، وہ اسٹیٹ منسٹرز کو، وہ ان سب کو، چیف منسٹرز کو، پروونشل منسٹرز کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے آفیشیل کنڈکٹ میں سرکاری کام کرتے ہوئے بونا فائڈلی کو فیصلے کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے اس کے تحت۔ یہ آئین آلریڈی، یہ کو ہم اس میں ترمیم نہیں کر رہے، یہ آلریڈی پاکستان کے آئین کی کلاس 248(1) ہے۔ اس کو اس کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس کے تحت کیے گئے فیصلے جو آئینی کلاس ہے وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتے۔ تو یہ ہمارے جو محترم دوست ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے صرف 248(1) کا ذکر کیا۔ یہ جو پروپوزڈ بل ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کی ایک کاپی۔ یہ اتنا سمپل بل نہیں ہے جناب، اس کے 6 صفحات ہیں، یہ 6 صفحے کا بل ہے، اور اس بل میں جو 248 والی بات ہے وہ درست ہے، اور اس کا مقصد بڑے واضح ہے کہ وزیراعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کو بچایا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد آگے چل کے ایک اور کلوز ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس اور جو دیگر ججز ہیں ان کے خلاف کیسے کارروائی کی جا سکے، اور جو ایک اور کلوز ہے اس کا مقصد بڑے واضح نظر آتا ہے کہ حکومت کچھ ایسے لوگوں کو بچانا چاہتی ہے جو کہ حکومتی شخصیات اور کچھ اپوزیشن شخصیات کے بہت قریب ہیں۔ میری مراد ہے جناب ملک ریاض حسین صاحب، اور حال ہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ایک بہت انہوں نے طوفان برپا کیا تھا چیف جسٹس کے خلاف۔ ایسا لگتا ہے کہ اس بل کا مقصد ان کو بھی ریلیف دینا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ تو کیا حکومت یہ بل اس کو منظور کروا سکے گی؟ کیا دوہری شہریت کے قانون کو منظور کروا سکے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ حکومتی اتحاد میں کوئی دراڑیں پڑ جائیں، یا جو حکومت کی اپنی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، ANP، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کا اظہار کریں؟ تو کیا ہوگا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، محترمہ بشرا گوہر صاحبہ، عوامی نیشنل پارٹی کی رکن قومی اسمبلی، سینئر رہنما، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ جو کہ مسلم لیگ ہم خیال سے ان کا تعلق ہے لیکن ابھی تک کاغذوں میں کاف لیگ، ایم آئی رائٹ؟ کاغذوں میں پاکستان مسلم لیگ۔ چلے ٹھیک، کاغذوں میں پاکستان مسلم لیگ۔ میں گفتگو کا آغاز خواجہ سعد رفیق صاحب آپ سے کرتا ہوں۔ پہلے ہم ذرا یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں ہم دوہری شہریت کے قانون پہ آ جائیں گے۔ یہ 6 صفحے کا ایک پروپوزڈ لا آ رہا ہے، کیا اس کو منظور کروانے کے لیے حکومت کو سمپل میجورٹی کی ضرورت ہے یا 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اصل میں ان کو سمپل میجورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو توہین عدالت کا قانون ہے
اس کے اندر مزید اس میں اضافہ کرنا چاہ رہی ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی عددی برتری کی بنیاد پہ اس میں کامیاب ہوں گے. لیکن ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ توہین عدالت کے قانون میں ترمیم دراصل عدلیہ کی آزادی پر ڈائریکٹ اٹیک ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عدلیہ کے وقار کو خاک میں ملایا جائے, ان کی تضحیک کروائی جائے, انہیں کام کرنے سے روکا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے یا گروہ جو بھی کوئی چیز ہے وہ پاکستان کی اس آزاد جوڈیشری سے ان کے آزادانہ فیصلوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. تو ہم تو اس کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے, جتنی زیادہ سے زیادہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے. جی بشرا گور صاحبہ, آپ کی پارٹی حکومت کی اتحادی پارٹی ہے, یہ کیا اس بل کے بارے میں حکومت نے آپ کو اعتماد میں لیا ہے, اور آپ کی اس توہین عدالت کے قانون میں ترمیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابھی تک تو یہ بل میں نے نہیں دیکھا, اور ہمیں سچ اس کی کوئی کاپی نہیں ملی ہے, بلکہ میں نے کوشش کی ہے کہ مجھے کاپی مل جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ تو سکیں کہ اس میں کیا ہے. تو آج آپ کے پروگرام کے ذریعے تھوڑا بہت پتہ چلا ہے, اور کل جو پریس بریفنگ ہوئی تو اس میں تو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. میری اپنی رائے جو ہے, کیونکہ پارٹی اب اس پہ اپنی رائے دے گی جب وہ بل کو ہم دیکھیں گے. میری رائے میں یہ کنٹیمپٹ کا جو سارا ایشو سٹارٹ ہوا, اور وہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے اس سے سٹارٹ ہوا. کنٹیمپٹ ایز سچ جب ہو تو آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, اب اگر آپ سارا وقت اسی خوف میں رہیں کہ یہ بات کریں گے تو کنٹیمپٹ میں آ جائیں گے, وہ بات کریں گے تو کنٹیمپٹ میں آ جائیں گے, تو تھوڑی بہت تو ہمیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ ایک طرف ہم رائٹ جو ہے ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ہے, تو اس کو کتنا obstruct کرتا ہے یہ کنٹیمپٹ کے قوانین, یا جس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں بائی دی سپیریئر جوڈیشری. تو وی وڈ نیڈ ٹو لک ایٹ دس بل. لیکن اس کو صرف لمٹ پھر کرنا کہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور یہ سارے امیون ہوں گے فرام آل دس, تو یہ میری نظر میں بھی ایک ڈسکرمنیٹری وہ ہوگا. اور اگر امیونٹی ہو تو سرٹن اس میں سارے ملک کے سارے عوام کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے. تو میں تو ڈیفینیٹلی فیل کرتی ہوں کہ ایک تو ہم نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کو بھی اپنے ججمنٹس کے تھرو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. دے شوڈ اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. ابھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آبزرویشن بھی ہوتی ہے تو اس پہ بھی واویلا مچ جاتا ہے, اور اس پہ پھر لوگوں سے کامنٹس لیے جاتے ہیں, اور وہ تو ہم نے اپنی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اگر ہم نے قائم رکھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آئین قانون کے اندر وہ تھرو دیئر ججمنٹس ہی لوگوں کو پتہ چلے. یہ نہ ہو کہ وہ جو بھی بات کرے تو وہ سارے اس میں شور شرابہ ہو جائے اور اس پہ کامنٹس آنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو غلط پرسیپشنز بھی ملنے لگتے ہیں. تو یہ ساری جو ایکسپیرئنس ہماری رہی ہے آف دی یوسف رضا گیلانی صاحب کی کنٹیمپٹ کا جو وہ چلا ہے, تو اس پہ کئی چیزیں ہیں. وی ہیو ٹو لک ان ٹو, ڈیفینیٹلی دیر آر کوشچنز دیٹ آر بینگ ریزڈ, لیکن اب اس بل میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, اینڈ وی شوڈ ہیو بین ٹیکن ان ٹو کانفیڈنس. اور آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ نہیں بالکل. کشمالہ طارق صاحبہ, آپ کے پاس بل کی کاپی ہے؟ نہیں جی, جیسے بشرا صاحبہ نے کہا وہ تو اتحادی جماعت ہے, ہم تو اپوزیشن ٹھہرے, تو اگر اتنی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے بھی بڑی مشکل سے کسی طریقے سے حاصل کیا. آپ تو بڑے لوگ ہیں, نکال سکتے ہیں, آپ کے لمبے ہاتھ ہیں, آپ کے لمبے ہاتھ ہیں. اچھا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ لائر بھی ہیں, تو یہ جو اتنا لمبا چوڑا بل ہے اس میں ایک چیز جو لگ رہی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی آر ٹرو اسٹیٹمنٹس میڈ ان گڈ فیتھ respecting the conduct of a judge in a matter not connected with the performance of his judicial functions. تو اگر اس کے بارے میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش سنیں میر صاحب, ایک تو آف دا کف ریمارک دینا بغیر پڑھے ہوئے از ناٹ رائٹ. سیکنڈلی اینی لا وچ از براٹ ان دا سچویشن آف رش, اور جہاں پہ ایک چیز کورٹ کے اندر چل رہی ہے, از اے بیڈ لا. ٹھیک, اس کے اندر میلا فائڈے انوالوڈ ہے. اگر آپ آرڈنری ڈیز میں جیسے آپ نے 18ویں ترمیم کی, اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا اتنے مہینے, اگر اس وقت اس کا یہ حصہ ہو یا بعد میں حصہ ہو کہ اس کے اوپر ساری پارٹیز بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کرتی ہیں, ایک ایسے لگتا کہ نظریہ ضرورت جو اس وقت ان کو اپنے آپ کو بچانے کی ہے وہ 12 تاریخ سے پہلے انہوں نے سیشن بلا لیا,
تو وہ کلیئر کٹ یہ چیز ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے جب دل چاہے قوانین اور آئین کی بے حرمتی کر کے اس کو تبدیل کر لیں، موڑ لیں، تڑوڑ لیں. Now the point is کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر جیسے بشرا صاحبہ نے کہا کہ کسی کو بھی یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ جو کچھ بھی جن لوگوں کو امیونٹی دی جا رہی ہے، دا چیف منسٹر، دا گورنرز، دا منسٹرز، دا منسٹر آف اسٹیٹ، مطلب جتنی مقدس گائے، مزید ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدس گائے کوئی نہ ہو اور یہاں پہ مزید مقدس گائے بنانے کا ایک سلسلہ جاری ہے. 2 لاز امیڈیٹلی ان کو لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک لا آ رہا ہے یہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ کے اوپر، اور دوسرا ڈیول نیشنلٹی کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ایک تو یا تو لوگوں کو آن بورڈ کیا جاتا، کوئی ڈیبیٹ ہوتی، کوئی چیز ہو، کانسٹیٹیوشن میں ترامیم، تو پھر پورے ملک کی عوام سے آپ رائے لینا اس کے اوپر کہ ان کا کیا سینٹیمنٹ ہے اس کے اوپر، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے پہلے اپنی مرضی سے نیٹو سپلائیز کھولیں، پھر اپنی مرضی سے آپ نے بند کر دیں، پھر کھول دیں. ٹھیک، آپ نے اس کے اوپر کیا ایگریمنٹ کیا پارلیمنٹ کو اس کا بھی نہیں پتا. جو بیہائنڈ دا سین بیک ڈور کے اوپر امریکیوں کے ساتھ کیا دستک خانہ ہوا، ہماری اطلاع کے مطابق یہ ڈیول نیشنلٹی پہ بھی ادھر سے ہی پریشر آ رہا ہے. تو اگر ہم اتنے زیادہ باہر کی فورسز کے آگے بک چکے ہیں تو پھر ہمیں اپنا ملک ان کو لیز کے اوپر دے دینا چاہیے. نہیں، اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہی تو اس حکومت کا یہی ایجنڈا لگ رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس وہ نکال کر لے گئے، ڈرون اٹیکس وہ کرتے رہے، پارلیمنٹ کی ریزولوشنز کی انہوں نے کوئی قدر، کوئی اتنی سی بھی ہماری عزت نہیں رکھی. ہمارے ملک کے اندر ہمیں دھونس جما کر انہوں نے اپنی نیٹو سپلائیز کبھی بند کی ہی نہیں جو بیہائنڈ ڈورز کھلی ہوئی تھی. سو میر صاحب یہ سب ایک میلافائڈے کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ ٹائمنگ 12 تاریخ سے پہلے جب راجہ پرویز اشرف صاحب کو خط لکھنے کا کہا جائے گا اس کے اوپر اس ٹائم کے اوپر یہ آج کل سیشن بلا کے تو کلیئرلی دس از فار ون ریزن کہ پرائم منسٹر صاحب کو اچھا، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دیں، کچھ یاد کروا دیں، آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ یہ جو بھی معاملہ ہے توہین عدالت کا، اس معاملے میں ایک نئی چیز شامل ہوئی جو کہ ملک ریاض حسین صاحب کے دعوے تھے، ان کے جو الزامات تھے، اور اس کو سازش بھی کہا گیا، ان کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ چل بھی رہا ہے. لیکن یہ جب معاملہ ابھی منظر عام پہ نہیں آیا تھا تو ہم نے اس سازش کے بارے میں آہستہ آہستہ کریدنا شروع کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے 31 مئی کو اس کے بارے میں پوچھا تھا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس اور مضبوط نکلے گا اس میں سے. اچھا، جو کرنے والے ہیں یہ چیف جسٹس اور مضبوط کر دیں گے اس کو. وہ چیف جسٹس مزید مضبوط ہو جائیں گے. دیکھیں نا، جو آدمی ایماندار ہوتا ہے، آپ جو مرضی سازش کر لیں وہ سچ اینڈ میں سامنے آ جاتا ہے. تو مجھے پورا پتہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بیک فائر کرے گا، وہ اور پبلک اس کو اپریشیٹ کرے گا. تو یہ عمران خان صاحب نے یہ 31 مئی کو بات کی تھی، معذرت خواہ ہوں ڈیٹ غلط آئی ہے پروڈیوسر کی غلطی کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر ہم نے 5 جون کو اس بارے میں دوبارہ ڈسکشن کی، تو اس میں ہم نے کیا اس کے بارے میں موقف اختیار کیا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں. ابھی تک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف براہ راست ان کے خلاف کہیں پہ کوئی الزام نہیں، نہ میں نے کہیں دیکھا ہے نہ سنا ہے. ان کے بیٹے کے حوالے سے کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جب تک ایویڈنس سامنے نہیں آتی تو ہمیں اس قسم کے معاملات پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو سکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب نے کیا کہا، جو انہوں نے کہا ذرا اس کو سنیے. اور یہ جو گورنمنٹ کا پروپوزڈ لا ہے، اس لا میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اگر ایک ٹرو سٹیٹمنٹ دیتا ہے ان گڈ فیتھ تو اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون اپلائی نہیں ہوتا. ذرا سنیں کہ یہ گڈ فیتھ تھا یا بیڈ فیتھ تھا. یہ کہتے ہیں آزاد جوڈیشری ہے، یہ یرغمالی جوڈیشری ہے، اس کو ڈان چلا رہا ہے. وہ ڈان کے میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈان ہے، وہ ارسلان افتخار ڈان ہے. جب چیف جسٹس صاحب نے سوئے موٹو لے کے مجھے سیشن جج کے پاس بھیجا انکوائری کے لیے، تو وہ جج صاحب نے وہ انکوائری میرے خلاف بنائی، اور اس کی کوئی وجہ ہے کہ وہ خلاف بنائی، اس کو کہا گیا. جی اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ گڈ فیتھ تھا یا بیڈ فیتھ تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب، میرا آپ سے یہ سوال دوبارہ ہے. آپ کی تو رائے اس میں بڑی کلیئر ہے، لیکن رپورٹڈلی آپ کی جو پارٹی کے کچھ لوگ ہیں ان کے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں ملک ریاض صاحب سے. اور ایک میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، اور یہ پٹیشن جو ہے یہ فائل کی ہے ایک پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ کیپٹن صاحب نے.
ان کا نام ہے کیپٹن کیفی، اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سبمرین اسکینڈل میں جو ملک ریاض صاحب ہیں یہ نیول انٹیلیجنس کے لیے انہوں نے ایک سٹنگ آپریشن میں حصہ لیا باقاعدہ، اور نیول انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آئی ایس آئی کے ایک میجر اکبر کے طور پہ متعارف کروایا، یعنی کہ یہ آئی ایس آئی کا نام بھی مس یوز کرتے رہے، پتہ نہیں آئی ایس آئی کو پتہ یا نہیں پتہ، لیکن یہ آئی ایس آئی کے میجر اکبر کے طور پہ بھی یہ کام کرتے رہے ملک ریاض صاحب۔ اب ان صاحب کو بچانے کے لیے اگر قومی اسمبلی سے ایک قانون پاس ہوتا ہے تو پھر مارشل لا میں اور قومی اسمبلی میں کیا فرق ہے؟ میر صاحب بات تو آپ مارشل لا میں اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ مارشل اور جمہوریت میں بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ سچی بات ہے کہ آصف زرداری صاحب کو دینا چاہیے آ کے قوم کو، جن سے پوری قوم تنگ آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہم تو اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلیوں کو جس طرح مشرف نے اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھی ہوئی تھی، اب آصف زرداری صاحب اور معذرت کے ساتھ ان کے اتحادی جو ہیں انہوں نے اس قومی اسمبلی کو ایک طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، ان کو تو بتاتے نہیں ہو کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ ایک منٹ آپ ان سے ضرور پوچھیے گا، مجھے اجازت دیں اپنی بات کرنے کی، کیونکہ ہمیں کافی رگڑا پاکستانی قوم کو لگ گیا ہے، اور اگر اس کا ساتھ چھوڑ دیا جاتا پیپلز پارٹی کا، ہم نے 45 دن بعد چھوڑ دیا تھا، 2.25 سال پہلے ہم نے پنجاب سے ان کو نکال دیا تھا، اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز ذرا اس کا خیال کرتی تو آج شاید پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میں اب بھی کہتا ہوں، جیسے ایک اے این پی کا ڈیول نیشنلٹی پہ ہم سن رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ ان کا نقطہ نظر آ رہا ہے، وہ اختلاف کر رہے ہیں ڈیول نیشنلٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے ان کی نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، تو اگر یہ سٹینڈ لے جائیں تو آئینی ترمیم ان کی مدد کے بغیر پیپلز پارٹی کر نہیں پائے گی۔ میری اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں۔ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ یہ جو دوہری شہریت ہے یہ بالکل اس کی اجازت ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جرنیل، سپیریئر کورٹس کے ججز اور بیوروکریٹس، ساتھ ہی رکن پارلیمنٹ، ان سب کو ایگزامن کیا جانا چاہیے، اور قانون اگر بنانا ہے تو یہ بنائیں۔ اس میں مہربانی کر کے ٹی وی اینکرز کو بھی شامل کر لیں۔ نہیں، آپ ٹی وی اینکرز کو شاید اس طرح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمام ٹی وی اینکرز جو ہیں وہ ایک سطح کے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی اوپینین پورا ملک جو ہے اس کو افیکٹ کرے۔ چند آدمی ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، چند آدمی ہیں جن کی رائے جو ہے وہ پورے ملک کو افیکٹ کرتی ہے، ہر آدمی کی قدر کرتی ہے۔ البتہ اگر آپ مجھے زیادہ مجبور کریں گے تو میں کہہ دوں گا، میرے دل میں تھا کہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں ان کی بھی نیشنلٹی پاکستان کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، جن کے ٹی وی چینلز واقعی اوپینین کریٹ کرتے ہیں اور جو ظاہر ہے مالکان ہیں، بڑے مالکان۔ خیر، اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات ہے، سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ احتساب کا قانون 4.5 سال 4.25 سال سے لٹکا ہوا ہوا میں معلق ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ججز کی اور جرنیلوں کا، کی اکاؤنٹیبلٹی کا سیاستدانوں کے ساتھ، تو پھر آپ کو وہ حکومت کو چاہیے تھا نا قانون احتساب کا پاس کرتی، وہ کیا نہیں۔ ان شارٹ، ڈیول نیشنلٹی پہ ہم سمجھتے ہیں پبلک آفس ہولڈر جو بھی ہو اس کو پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے، ایک مجھے ذرا بات کرنے دیں، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بھی اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ جی شاید ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حق کو غصب کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، انہیں ووٹ دینے کا حق ہے، ان کا حق ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں کام کرنے کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے، لیکن اگر کسی نے یہاں پہ آ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے ہیں، اسے پھر ایک شہریت چننی ہوگی۔ اس میں ایک اور چیز ڈال لیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز، ان کی بھی نیشنلٹی جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کی، ان کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بشرا گور صاحب، اب یہ ڈوئل نیشنلٹی پہ آپ کی پارٹی کا کیا واقعی موقف وہی ہے جو زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، زاہد خان صاحب نے تو بہت کلیئرلی پارٹی پالیسی کل بیان کی ہے، اور میری اپنی ذاتی رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ پبلک آفس ہولڈرز جو بھی ہوں تو ان کی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، اور جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور لیکن آپ کے خیال میں ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے؟ ووٹ کا حق تو ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے، وہ تو ہر پاکستانی، لیکن اس ملک میں اگر پبلک آفس ہولڈر وہ ہونا چاہتا ہے یا ریپرزینٹیٹو ہونا چاہتا ہے، پارلیمنٹ میں آنا چاہتا ہے، تو پھر ایک فیصلہ کرے کہ اس ملک کا شہری رہیں گے کہ اس ملک کے شہری۔ یہ ایک چھوٹی سی سیکریفائس ہے، وہ کر سکتے ہیں جو اس ملک کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، ابھی بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ فاٹا کے لوگوں کو پوری سٹیزن شپ رائٹ ہی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے سٹیزن شپ کے لیے تو پہلے حق کے لیے تو بات کریں کہ ہمارے جو پاکستانی فاٹا میں قربانیاں دے رہے ہیں ان کو تو فل سٹیزن شپ رائٹ مل جائے، پھر یہ ڈیول نیشنلٹی کی بھی بات کر لیں گے۔
और फाइनली ड्यूअल नेशनैलिटी भी मेरी नज़र में सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट के अंडर 16 मुल्कों के साथ हमारा ये मायदा है, बाकी मुल्कों के साथ नहीं है। तो ये फिर हम सर्टन मुल्कों में जो लोग रह रहे हैं उनको एक एज देना चाह रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में फिर डिस्क्रिमिनेटरी होगा। मैं चाहूंगी कि अगर हम ड्यूअल नेशनैलिटी को इतना पसंद करते हैं तो पहले रीजन में तो हम ये शुरू करें कि अफगानिस्तान के साथ हमारी ड्यूअल नेशनैलिटी के हो। आप इस कानून के हक में वोट नहीं देंगे? मेरे ख्याल में तो ये इतना इम्पोर्टेंट इशू ही नहीं है कि इस पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, और मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए पब्लिक ऑफिस, और पार्लियामेंट में जो आए वो पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए। दैट इज़ माय पोजीशन वेरी क्लियरली। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाटा के और फाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए लाना चाहिए। जी, एक वक्फा लेना है, लेकिन वक्फे से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहां पर यह कानून मौजूद है कि अगर आप उस मुल्क के शहरी हैं और आप किसी दूसरे मुल्क की शहरियत देते हैं तो आप उस मुल्क में ना वोट डाल सकते हैं, ना उस मुल्क में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। सबसे सर फहरिस्त है वो मुल्क, उसका नाम अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चाइना, नॉर्वे, डेनमार्क, मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वहां पे गैर मुल्की जो इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो ना वोट डाल सकते हैं और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेपाल, सऊदी अरब, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका, अजरबैजान, चेक रिपब्लिक और बहुत से ममालिक हैं। और एक और भी मैं आपको बात बता दूं कि इजराइल जो है उसकी अमेरिका में लॉबी बहुत मजबूत है, और हमारे पाकिस्तान में एक मिथ है कि जी जूइश लॉबी जो है अमेरिका में बड़ी मजबूत है, लेकिन वो जो इजरायली ज्यूज अमेरिका में रहते हैं उनको इजराइल में इलेक्शन लड़ने का हक हासिल नहीं है। हालांकि वो अपने मुल्क की बहुत बड़ी एक खिदमत सर अंजाम देते हैं अमेरिका में और ज़र मुबादला भी भेजते हैं इजराइल में, तो इसके बावजूद उनको इजराइल में इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। लेकिन कशमाला तारिक साहबा ने कहा था कि ये जो दोहरी शहरियत का कानून है ये भी अमेरिका से आया है। ये कैसे ये साबित करेंगे, इनसे पूछेंगे एक वक्फे के बाद।